اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، تمام اہل بلا کی خدمت میں اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں عید مباہلہ کی مناسبت سے مبارکباد، تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ مباہلہ باطل پر حق کی نفسیاتی جیت کا نام ہے۔ مباہلہ عیسائیت پر اسلام کی فتح و ظفر کا نام ہے، اور مباہلہ اہل بیت علیہم السلام کی شرف اور منزلت کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ مباہلے میں روز مباہلہ کے چند اعمال ہیں۔ روزہ ہے، 2 رکعت نماز ہے، اور ایک دعا ہے جو دعائے سحر ماہ مبارک رمضان کی طرح ہے۔ مومنین مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کریں، اس میں آپ کو تفصیل سے تمام دعائیں مل جائیں گی مباہلے کی۔ مباہلہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور اس مباہلے میں کیا خاص بات ہے اور کیا خاص اہمیت ہے اس روزے مباہلہ کی۔ یہی مباہلے کا دن تھا 24 ذی الحجہ کا، کہ جب حالت رکوع میں مولا کائنات نے انگوٹھی دی اور آئے ولایت نازل ہوئی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ جو آئے ولایت کے نام سے مشہور ہے۔ اسی دن آئے تطہیر بھی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ رسول اسلام اپنے خانوادے کو یعنی مولا کائنات کو، جناب فاطمہ کو اور جناب حسنین علیہ السلام کو لے کر میدان مباہلہ کی طرف جاتے، مباہلہ کرنے کے لیے جاتے، اس سے پہلے آپ نے ایک ردا اپنے زیب تن کی، اس کے نیچے اصحاب کسا کو جمع کیا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات اور جناب حسنین سلام اللہ علیہا، ان کو جمع کیا آپ نے اور دعا کی کہ پروردگار تیرے انبیاء کے اہل بیت تھے کہ جو تمام مخلوقات میں سب سے خاص تھے، پروردگار یہ ہمارے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کے گناہ اور شک کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس کے بعد رسول اسلام مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ مباہلہ کیوں ہوا اور کس لیے ہوا؟ مباہلہ اس لیے ہوا کہ نصارہ نجران کی جو یمن کے پاس کا علاقہ ہے، وہاں سے ان کا ایک وفد آیا رسول اسلام سے گفتگو کرنے کے لیے اسلام کی اب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ نصارہ نجران آئے اور وہ مباحثہ کرنے لگے، رسول دلیلیں دے رہے تھے، برہان دے رہے تھے، اور جب رسول اسلام نے حجت تمام کر دی، وہ ہٹ دھرمی پر رہے، وہ اپنی بات پر اڑے رہے، تب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا، رسول اسلام نے فیصلہ کیا کہ اب بحث و گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم آ کر مباہلہ کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ذرا مہلت دیجئے، ہم اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں۔ رسول اسلام نے ان کو مہلت دی، وہ گئے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ کرو۔ تو ان کے بزرگوں نے کہا کہ دیکھو، اگر محمد بھیڑ کے ساتھ آئیں، شور و غل کے ساتھ آئیں، مجمع کے ساتھ آئیں تو ان سے مباہلہ کر لینا، لیکن اگر محمد اپنے خانوادے کے خاص افراد کے ساتھ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ جب اگلے دن یہ لوگ آئے مباہلے کے میدان میں تو کیا دیکھا کہ آگے آگے رسول اسلام ہیں، ان کی گود میں امام حسین ہیں، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہیں، ان کے پیچھے صدیقہ طاہرہ ہیں اور ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ جملے کہے کہ ہم آج ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور صلح و مصالحت کر کے جزیے پر تیار ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے مباہلے کا، کہ مباہلے کا مطلب ہوتا ہے نفرین کرنا، بد دعا کرنا۔ تو جو نصارہ نجران آئے تھے بحث و مباحثے کے لیے، جب وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے اور انہوں نے اپنی بات کو پیچھے نہیں لیا، تب رسول اسلام نے کہا کہ اب مباہلہ ہونا چاہیے۔
ہم کو اس آئے مباہلہ سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو جب اپنے حق پر ہونے اور اپنے ہدف پر کامل یقین ہوتا ہے تبھی وہ اپنے خاندان والوں کو لے کر آتا ہے۔ رسول اسلام کو اپنے حق پر ہونے کا اتنا یقین تھا اور اپنے ہدف پر کامل یقین تھا تبھی وہ اپنے اہل خاندان کو مباہلے کے میدان میں لائے۔ مباہلے کے میدان میں وہ کوئی مباہلے کا میدان جنگ کے میدان سے کم نہیں تھا، چونکہ یہاں بددعا ہونے والی تھی، یہاں نفرین ہونے والی تھی، تو رسول اسلام نے اپنے اہل بیت کو لا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم کو اپنے ہدف پر کتنا کامل یقین ہے، ہم کو اپنے حق پر ہونے کا کتنا یقین ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمیں کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام حسین جو اپنے اصحاب انصار اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ آئے، وہ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ امام حسین کو اپنے حق پر ہونے کا کامل یقین تھا اور اپنے ہدف پر کامل یقین تھا۔ دوسری بات جو ہم کو مباہلے سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کہ دعا اور نفرین بھی تلوار اور خنجر کی طرح ایک اسلحہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو دعائے کمیل میں یہ ملتا ہے دعا کے لیے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہوتی ہے۔ البتہ ایک بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے ہی مرحلے میں ہم کو بد دعا اور نفرین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے ہم کو منطق کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے دلیل قائم کرنا چاہیے، اپنے مد مقابل کو سمجھانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے۔ لیکن اگر مد مقابل اپنی بات پر اڑ جائے اور ہٹ دھرمی کرے، اس کے بعد مباہلے اور بد دعا اور نفرین کی نوبت آتی ہے۔ یہ ہم کو اس مباہلے سے اور آئے مباہلے سے اور رسول اسلام کے عمل سے ہم کو درس ملتا ہے۔ دوسرا درس یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کا ایک خاص مقام ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام نے عورتوں کو ایک دم کچل کے رکھا ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام ہی میں خاص مقام دیا ہے عورتوں کو۔ اگر آپ تاریخ انبیاء کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ ائمہ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر محاذ پر کوئی نہ کوئی عورت آپ کو مل جائے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ کو ایک وادی غیر ذی زرع میں ایک بچے کے ساتھ چھوڑ کے آئے تھے، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، اور جناب ہاجرہ نے جو سعی کی ہے تو پروردگار عالم نے جناب ہاجرہ کی اس سعی کو حج کا ایک رکن بنا دیا۔ اسی طریقے سے رسول اسلام کی اگر زندگی کو دیکھیں تو اس میں ہمیں جناب خدیجہ کا کردار نظر آتا ہے کہ اگر جناب خدیجہ کا کردار یہ ہے کہ اگر آپ کی دولت نہ ہوتی تو رسول اسلام کا مشن آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کربلا میں دیکھیں ہم کو جناب زینب کا کردار نظر آتا ہے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو یقیناً شہادت حسینی کا مقصد ختم ہو جاتا، فنا ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ہم اگر مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں کہ جب مولا کائنات کے حق کو غصب کر لیا گیا تو کس طریقے سے آپ نے مولا کائنات کے حق کا دفاع کیا ہے۔ اور ہم کو خود اس مباہلے میں بھی جناب فاطمہ مرکزی شخصیت نظر آتی ہیں کہ جس طریقے سے جب حدیث قصہ میں ہم دیکھتے ہیں اصحاب قصہ میں مرکزی شخصیت حاصل ہے جناب فاطمہ زہرا کو، اسی طریقے سے واقعہ مباہلہ میں بھی مرکزی شخصیت حاصل ہے جناب فاطمہ زہرا کو کہ آگے آگے رسول خدا ہیں، ان کی گود میں امام حسین ہیں، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہیں، ان کے پیچھے جناب زہرا ہیں اور ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ گویا کی جناب زہرا کی وہ شخصیت ہے کہ جو نبوت کو امامت سے متصل کرنے والی ہے۔ تو اسلام میں ایک خاص مقام ہے عورتوں کا، ایک خاص اہمیت ہے، ایک خاص عزت سے نوازا گیا ہے عورتوں کو۔ تیسری بات جو ہمیں اس مباہلے میں نظر آتی ہے، اس آئے مباہلے میں نظر آتی ہے، وہ ہے مولا کائنات کی بلا فصل خلافت کا اثبات ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے جد کے حق خلافت کو کیسے ثابت کریں گے کہ وہ رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ اور وصی تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اسی آئے مباہلہ سے استدلال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ دیکھو اس میں انفسنا کا لفظ آیا ہے اور انفسنا کی جگہ پر رسول اسلام مولا کائنات کو لے کے گئے تھے۔ اب یہاں سے ایک سوال کا اور جواب میں پیش کر دوں، وہ یہ کہ
امام حسن کو، امام حسین کو اور ان کی 9 اولاد پاک کو یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کو رسول اللہ کی اولاد کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ آیت مباہلہ میں ہے ابنانا، تو ابنانا کی جگہ پر رسول اسلام امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے تھے۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام تو سب جناب ابو طالب کی اولاد ہیں، وہ رسول اللہ کی اولاد کیسے ہو گئے؟ تو اسی آیت مباہلہ سے استدلال کرتے ہوئے کہ چونکہ رسول اسلام ابنانا کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے گئے تھے، لہٰذا ہم تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کو رسول اسلام کی اولاد اور ان کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اب جو ہمیں مباہلہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس ترتیب سے یہ آیت نازل ہوئی اسی ترتیب سے رسول اسلام پورا قافلہ، یہ جو حق کا قافلہ تھا، حق کا چھوٹا سا کاروان تھا، اس کو لے کے چلے۔ پہلے ابنانا ہے تو ابنانا کی جگہ کے اوپر امام حسن ہے، امام حسین ہے، پھر نسانا ہے تو نسانا کی جگہ پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس کے بعد انفسنا ہے تو انفسنا کی جگہ پر ان کے پیچھے مولائے کائنات ہیں۔ ایک مرتبہ میں پھر آخر میں تمام مومنوں کی خدمت میں عید مباہلہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔